سر آج صبح اٹھے اور دیکھا ہے کہ خبریں ملی ہیں ٹویٹر پہ اور ہر طرف ٹرینڈنگ چل رہا تھا کہ اسرائیل نے اٹیک کر دیا ایران پہ. سر بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتائیں گے آپ ہماری آڈینس کو؟ بیک گراؤنڈ سے زیادہ کرن ہمیں تو بڑا یہ پچھلی راتیں اپنی یاد آ گئی. یہ 6-7 مئی کی جب ہم سو رہے تھے تو رات کو پتہ چل گیا کہ یہ اٹیک ہو گیا ہے. تو یہ پتہ نہیں آج کل ہماری کیسی راتیں آ رہی ہیں، اللہ خیر کرے. پہلے ہم یہ خود اپنی سرحد بارڈرز پہ یہ تقریباً جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی، لیکن میزائل تو آئے، بندے مرے اور جہاز گرے ادھر اپنے بھائیوں کے. تو خیر وہ ایک چھوٹی سی لڑائی تھی، جلدی ختم ہو گئی. اب یہ ہمارے ہمسائے ایران ویسٹ میں ادھر یہ نیا وہ شروع ہو گیا ہے. اب آپ نے کہا کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں. یہ اس وقت جو اسرائیل ہے وہ ایک بدمست ہاتھی کی طرح بکھرا ہوا ہے، آؤٹ آف کنٹرول بلی اسٹیٹ بنا ہوا ہے. اور پہلے اس نے غزہ کے ساتھ جو حشر کیا، پھر لبنان کا، اور اس کے بعد سیریا کا، پھر وہ یمن کا، اور اب ایران کا. ہمارے جو پورے مسلم کنٹریز ہیں وہ ٹرمپ کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ٹرمپ ادھر سعودی عرب آیا ہوا تھا تو انہوں نے اس کو خربوں ڈالر کے منصوبے اس کے ساتھ طے کیے. نہ کسی نے غزہ کی بات کی، نہ کسی نے ایران کے مسئلے پہ بات کی. اب یہ جو حملہ ہوا ہے اسرائیل نے کیا ہے، یہ نام اسرائیل کا ہوتا ہے، یوں سمجھیں کہ یہ امریکہ نے کیا ہے لیکن اسرائیل کے ذریعے کرایا ہے. ساری اس میں ٹیکنالوجی اسرائیل کی امریکہ کی ہوتی ہے، ساری انٹیلیجنس امریکہ کی ہوتی ہے، پوری پیچھے جو سپورٹ ہے وہ امریکہ کی ہوتی ہے. تو اب صرف ایران ہی ایک واحد سٹیٹ تھی جو کھول کے فلسطینی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. کھڑے ہوئے تو پاکستان بھی ہے، لیکن پاکستان تو وہ صرف پانی کی بوتلیں ان کو امداد میں پہنچا دیتا ہے. ایران ایک واحد ملک تھا جو ان کو فنانشل، مورل، ڈپلومیٹک اینڈ ملٹری سپورٹ کرتا تھا. تو اس کو بھی انہوں نے اب انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ اس پہ نہ ایران کچھ کر سکتا ہے کیونکہ ایران ایک اتنا طاقتور ملک نہیں ہے، نہ پورا مسلم بلاک اس پہ کچھ کر سکتا ہے. اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جی پاکستان کی اس پہ کیا پوزیشن ہوگی. پاکستان پہ اب ایران کی بڑی گہری نظریں ہیں، کیونکہ انہی دنوں میں امریکہ نے پاکستان کی بہت زیادہ تعریف کرنی شروع کر دی تھی کہ جی پاکستان تو جی بہت اچھا ملک ہے. اور پھر ان کے جو رابطے ہیں وہ زیادہ بڑھ گئے تو ایران والوں کو شک ہوگا کہ جی پاکستان نے بھی ان کی کچھ نہ کچھ ہیلپ کی ہوگی. ابھی تک ایران نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن ابھی میں ان کے جو میڈیا دیکھ رہا تھا تو اس پہ یہ باتیں چل رہی تھیں. جنگ کے دوران تو وہ بات کھل کے نہیں کرتے، لیکن یہ جو بعد میں ہے یہ چیزیں سامنے آئیں گی اور اس کے بہت برے اثرات پاکستان پہ بھی ہوں گے، پورے خطے پہ ہوں گے. سر آپ نے اس فلسطین اور غزہ کی بات کی. کچھ عرصہ پہلے ہمیں پتہ ہے، جس طرح آپ نے یہ بھی بات کی کہ سعودی عرب میں انویسٹمنٹ کی ساری، اور پتہ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ جب بیک ہو کے تو وہ اسرائیل میں انہی بمبوں پہ ہی انویسٹ ہوتی ہے جو کہ فلسطین میں چلتے ہیں. یعنی کہ سعودی عرب سے جو انویسٹمنٹ جاتی ہے اسرائیل، وہ بمبوں میں چینج ہو کے فلسطین پر چل رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ سر ایران جو بیک کر رہا تھا پوری طرح، اور ایران ہمارا ہمسایہ بھی ہے، تو سر پاکستان میں بھی دوبارہ وہی جو ہم پہلے جنگ نبیڑ کے سوئے تھے، لیٹے تھے، ابھی یہ 2-4 ہفتے ہی ہوئے ہیں، اور اب دوبارہ سے یہ ہمارے کہیں بھی خطے میں جنگ ہے تو گھوم پھر کے ہمارے گوانڈ ہی آ گئی ہے. تو یہ سر اس وقت کوئی افیکٹ ہوگا ہمارے؟ نہیں، یہ جس طرح دیکھیں، یہ میں نے آپ کو ایک پیٹرن بتایا کہ پہلے وہ غزہ کو انہوں نے ملیا میٹ کر دیا اور اس پہ کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا. یہی ایران تھا اور لبنان تھا. پھر لبنان کو ملیا میٹ کیا، شام تقریباً اسرائیل کے حوالے کر دیا. بلکہ لبنان کے بارے میں بھی نیتن یاہو کی جو رات کی سپیچ ہے اس نے کہا کہ جی لبنان میں اور شام میں جو ہم نے حکومتیں بنائی ہیں، یعنی کہ انہی کی حکومتیں آ گئی ہیں. یمن ہے اس کو وہ کر دیا، ملیا میٹ کر دیا. اب ایران کے اوپر آ گئے ہیں. بعد میں یہ اب کیا کہیں کہ اس کے بعد تو پاکستان کی باری ہوگی کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے جس کی ملٹری ہے، جس کے پاس ایٹم بم ہے، میزائل ہے.
پاکستان کے میزائل پروگرام پہ بھی انہوں نے اب آوازیں اٹھانا شروع کر دی ہیں. یہ پہلے آہستہ سے آواز اٹھاتے ہیں، پھر اس کو ایک ایشو بنا لیتے ہیں اور بعد میں اسی کو جواز بنا کے اٹیک کر دیتے ہیں سیلف ڈیفنس کی آڑ میں. ہاں کہ جی وہ دنیا کو خطرہ ہے جی، اپنے میزائل کا جو ہے پروگرام چیک کرائیں، اس کے سٹاکس چیک کرائیں. وہ پاکستان کو یا کسی بھی ملک کو اشتعال دلاتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اوپر چڑھ دوڑتے ہیں. تو اب یا تو ایک دفعہ یہ پوری جو مسلم امہ ہے ان کو کھڑا ہونا پڑے گا. اگر یہ ویسٹ کا بائیکاٹ ہی کر دیں تو اس سے بھی بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. جب فلسطین پہ حملہ ہو رہا تھا تو ان کے جو اسماعیل ہانی ہیں جو شہید ہو، انہوں نے کہا تھا کہ جی پاکستان ایٹمی طاقت ہے، یہ اگر تھوڑی سی ایک سیریس دھمکی دے تو یہ قتل عام روک جائے گا. لیکن پاکستان نے بس ایک مذمت کے بیان کے علاوہ آگے جا کے کوئی بات نہیں کی، جو کہ وہ پالیسی ٹھیک ہے کہ ہم ایک جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن جب تک ترکی اور سعودی عرب اور مصر اور یہ ایران، عراق یہ مل کے ایک آواز نہ اٹھاتے تب تک وہ سیدھا سیدھا پاکستان پہ اٹیک ہو جاتا. تو ہم میں اتحاد نہیں ہے. اب یہ جو ترکی ہے اس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، ساتھ ایجپٹ ہے اس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، باقاعدہ ٹریڈ ہوتی ہے. جو اسرائیل میں جتنا تیل جاتا ہے وہ ترکی سے ہو کے جاتا ہے، اور سینٹرل ایشین سٹیٹ جو ایک مسلمان سٹیٹ ہے وہ ان کو تیل دیتا ہے. تو ساتھ ایجپٹ ہے وہ ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے، ساتھ جارڈن ہے، اردن، وہ ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے. جب وہ سارے ہی اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو وہ اکیلا ایران، اب ایران جو ادھر سے اس نے ڈرون ابھی اٹیک کیے ہیں تقریباً 100 کے قریب بھیجے ہیں. اب وہ ایک سمبولک ہے کہ جی ڈرون پہنچ جائیں اور ادھر یا تو کہیں پہ وہ ٹارگٹ کر لیں جس کا امکان کم ہے. لیکن وہ جو اسرائیل کا شیلڈ ہے، ڈیفنس سسٹم ہے، وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی وہ 100 ڈرون کو گرانے کے لیے ان کے کوئی 2-3 بلین ڈالر کے جو ہے نا میزائل وہ تقریباً استعمال ہو جاتے ہیں. تو چلو یہ بھی ایک نقصان ہے کہ ایک دشمن کے کوئی اس کو کسی طرح سے بھی اس کا نقصان کیا جائے یا کرایا جائے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جب ایران سے آگے انٹر ہوتے ہیں ترکی سے جارڈن، تو وہ جو جارڈن ہے وہ ان کو گراتا ہے، کہتا ہے جی ہماری سرحد سپیس کو کیوں آپ یوز کر رہے ہیں. تو آدھے وہ ادھر گر جاتے ہیں اور آدھے جو ہے نا وہ اسرائیل ان کو وہ کرتا ہے. تو وہ ایران کے ساتھ اس وقت پریکٹیکلی کوئی ملک بھی نہیں ہے. ایک رشیا ان کے ساتھ تھا، رشیا خود ایک جنگ میں الجھا ہوا ہے. تو آگے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ پاکستان کے لیے اور یہ پورے خطے کے لیے بہت بھیانک صورتحال ہے. سر ہم ایران سے تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ، آپ نے بھی سارے خطے کی اور بات کی جس طرح. تو سر یہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کی بے جا خوشامد پاکستان کی ہو رہی ہے. پاکستان کو بہت زیادہ ان کے ہر کوئی ہائی ملٹری وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹرمپ خود اتنا کر رہا ہے. سر یہ کوئی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ پاکستان چین والے باسکٹ میں نہ چلا جائے، وہ امریکہ کی طرف ہی رہے اور امریکہ جس طرح اس کو آج تک یوز کرتا آ رہا ہے ابھی بھی اسی طرح یوز کرے گا؟ ابھی چائنا سے تو ان کو پتہ ہے کہ جی یہ ان کی آئرن کلیڈ دوستی ہے، ذرا ادھر سے نہیں توڑ سکتے. ہاں ایران کے خلاف استعمال کرنے کی جو ادھر ایران میں باتیں ہو رہی ہیں یا دنیا کے جو دوسرے ملک ہیں وہ جو تجزیہ نگار ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت غیر جانبدار ہے. لیکن جتنا امریکہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ وہ کوئی بہت بڑھ چڑھ کے ان کو پاکستان یاد آ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم خدا نخواستہ کہیں ایران کے خلاف استعمال نہ ہو جائے. چائنا کی باری جو ہے نا وہ بعد میں آئے گی. چائنا ایک بڑا سمارٹ پلیئر ہے. چائنا نے ان کے ساتھ ابھی وہ ٹیرف کی جنگ چل رہی تھی، تو اس میں جو ہے انہوں نے بڑا صبر کے ساتھ اور پیشنس کے ساتھ اپنا جو ہے پورا کھیل کھیلا ہے. اور اب ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی چائنا کے ساتھ میں ڈیل کر لوں گا. اور چائنا ایک بہت بڑی ملٹری پاور ہے، تو اس کے پاکستان
جو ہے نا وہ چائنا سے کبھی بھی جدا نہیں ہوگا. ہاں دوسری بات کر لیں کہ ایران کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے, افغانستان کے سلسلے میں ہمارا کوئی کردار اس طرح ہو سکتا ہے. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. دس واز اٹ فار ٹوڈے. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.